حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں کہ چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سید عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگی اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتی مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرم کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل، لیکن اب تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھائی جب حضرت ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، مٹی دے مٹی رہ رہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی، وہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہے، وہی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ ویسے کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنی۔ کیوں بلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہوتی۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے،
تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں۔ بندے سارے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، وہ جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ میرے ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا اویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا اویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو۔ کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا۔ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہا مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر بس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ اتر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں؟ آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب، میرا نام کیسے جانتے؟
تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، بس برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں شراب کا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافی مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دے۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا۔ میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کہتے او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ اے یا رسول اللہ نبیوں کا، فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتا ہے تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کرتی تو کہتے میں پابندیاں قبول نہیں کرتا، اس نے چتر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہو، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو، اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے، میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے اور قربان جاؤ، وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ 2-4 چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو۔ اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں۔ ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے، گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے،
جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ, غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں, یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا, انداز ہی پیار والا ہو جائے, تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا, پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی, وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے, لیکن اگر لہجہ تلخ ہو, انداز سخت ہو, پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں, عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, اور عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے, 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے, لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا, جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لے, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز, اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی, پیار بڑھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا. اور جو لوگ یہاں نا ہمارے, میں پڑھ رہا تھا, علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 30 35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات بتاؤ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے, پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے, یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے, یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز, ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا, رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے. تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے, تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے, کوئی کام ہو رہا تھا, وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی. جوان آدمی تھا, تھک گیا, دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا. اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں, وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے. اسی بھلا کیا آخر ہے, یہ پیسے کری گل دے لینا ہے, انہوں پھر تنخواہ نہیں دی تھی, اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے, وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا, اٹھے, چراغ میں خود تیل ڈالا,
بتی لگائی, اسے روشن کیا, دوبارہ آ کے بیٹھ کے وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا, اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے. میں نے کہا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے, سو گیا ہے تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں, سست بھی نہیں, روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے. آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی, کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا, کوئی حرج نہیں, انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے, یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں. کہا سو گیا کوئی حرج نہیں. وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے. وہ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے, وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے, فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو, میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہو. میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں. کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا, کوئی حرج نہیں. کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے, گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات. کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے, سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں, تھوڑا پیار لائیں. اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے, محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے. نیند کیا صرف مجھے آتی ہے, کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے, کسی اور کو نہیں لگتی؟ سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے, میں نے منزل پہ پہنچنا ہے, باقی دنیا نے نہیں جانا. جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا, احساس نہیں پیدا ہوتا, پھر تلخ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے, اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. معاشرے کی اصلاح ہوگی, محبت پیدا ہو. آپ گئے ہیں کسی جگہ, ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے, ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے, کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا, لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے, سفارشی ٹیلی فون ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا, دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہے, ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے, تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے, میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں, یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے, آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے, لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا, خدا را یاد رکھنا. اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤ, لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی, میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, نماز مختصر پڑھاتا ہوں. نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال, نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. او نوجوانوں, ماں باپ کا احساس پیدا کرو, بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو, اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو, ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی, محبت نہیں رہے گی, دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دو, لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دیں, پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام. ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے. ہمیں بھی ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی, لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تو گیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ, لوگوں کو بیزار کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, خبردار لمبی نماز پڑھائی. احساس پیدا کریں. جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا, اپنا ہی احساس کرتا ہے, پھر وہ سخت ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کے اندر محبت نہیں رہتی, خود غرض ہو جاتا ہے. دادی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے. ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا. ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو, تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں, تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی.
ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی۔ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ ہے کس طرح کا آپ کا مزاج تھا، فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا۔ گوشت والی دکان پہ بیٹھے، کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا۔ فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو۔
ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے. حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے. تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں یوں میرے علاوہ کوئی نہیں. یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے. ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا. بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی. پیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی. تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ نظام میں احتساب ہے. ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے. آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے. ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے. ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے. آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں. یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں. ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے. اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص، لیکن عجیب نظام ہے نا، ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا. باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں، سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی ہے. چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے. ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے. آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا.
हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊंट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहाँ जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सब के बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती है, आप कह ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। खराबी हम काबिल है, तेरी हम्दो सना हम फरोख्त करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कलाम मुक़द्दस के अंदर में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुसलमानों जरा गौर करो कि अपने वादे को भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, इंसान बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ मेरे मौला, तू जमीन में इंसान बनाएगा और वहां पर जाने के बाद इंसान खुरेजी करेगा। और आज अगर हम अपना जायजा लें तो आज हमारा हाल इस दुनिया के अंदर यही हो गया है जो फरिश्तों ने अर्ज की कि इस दुनिया के अंदर हम और आप आए हैं तो अपने मकसद को भूल चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, हमारे आने का मकसद क्या है। मेरे भाइयों याद करो, हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत करें, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान को जाने और उसकी इबादत करें। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप को मुसलमान बनाया है। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।